دیتا ہوں ہمارے قائد خطیب ملت محترم جناب علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری حافظہ اللہ تعالی، ممبر اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان، امیر متحدہ جمعیت اہل حدیث پاکستان، چیئرمین البدر فاؤنڈیشن پاکستان، محترم جناب علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری حافظہ اللہ تعالی۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے ان گنت لاتعداد اور بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین، صاحب قرآن، پیغمبر آخر الزمان، ہم سب کے ہادی اور رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں. علماء کرام، بزرگان من، برادران ملت، لائق صد احترام میری ماں اور بہنوں، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس کی رحمت اور توفیق کے ساتھ میں اپنے برادر گرامی قدر
حضرت فضیلت الشیخ عالم ربانی حضرت مولانا عبد الرحیم حامد صاحب حافظہ اللہ تعالی، امیر متحدہ جمعیت اہل حدیث ضلع قصور اور آپ کی اس جامعہ مسجد کے خطیب، استاذ اور مبلغ کی پرخلوص دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آپ کے اس قصبے میں ساندہ کلا میں حاضر ہوا، اور یہاں آپ کی جامعہ مسجد میں انعقاد پذیر اس سالانہ دینی اجتماع میں، پروگرام میں، کانفرنس میں، تقریب میں شامل ہوا۔ دعا گو ہوں اللہ آپ کی تشریف آوری اور میری اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ذرا بلند آواز سے محبت سے کہہ دیں آمین۔ اور جن نیک مقاصد کے حصول کے لیے اس پروگرام کا انعقاد، اہتمام اور انتظام کیا گیا ہے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ وہ تمام مقاصد پورے فرمائے۔ یقیناً آج کی اس کانفرنس یا پروگرام یا اجتماع اور تقریب کے انعقاد کا جو بنیادی سبب ہے وہ آپ سب نے اعلانات کے ذریعے، اشتہارات کی وساطت سے، فلیکسز کی مناسبت سے جان لیا، پڑھ لیا، سن لیا کہ ہماری اس مسجد میں واقعہ جاری و ساری جو دینی درسگاہ ہے، دینی مدرسہ ہے، مکتب ہے، تعلیم گاہ ہے، وہاں الحمدللہ پچھلے سال سے حضرت مولانا عبد الرحیم حامد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کی زیر نگرانی، زیر تدریس، زیر سرپرستی، زیر امارت اور قیادت جو تعلیمی سلسلہ جاری ہے، ہر سال اس سے استفادہ کرتے ہوئے ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے وہ مختلف شعبہ جات میں اپنی تعلیم کے مراحل کی تکمیل کرتے ہیں۔ اس سال بھی ابھی میں نے فلیکس کے اوپر میری نظر پڑی تو میں نے اندازہ لگایا تقریباً 64 یا 65 کے قریب تعداد بنتی ہے بیٹیوں کی اور بچوں کی کہ جنہوں نے مختلف مراحل میں یہاں تعلیم مکمل کی ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ مزد فزد، اللہ اس سلسلے کو اور برکت عطا فرمائے۔ ہماری جن بیٹیوں نے، بچوں نے استفادہ کیا ہے، اللہ ان کے تعلیم میں مزید خیر و برکت عطا فرمائے، اضافہ فرمائے، اور حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب کو اللہ صحت والی، عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور ان کی جو صلاحیتیں ہیں اللہ ان میں اور خیر و برکت عطا فرمائے۔ ان کے والد گرامی ہم سب کے بہت ہی قابل قدر بزرگ، اللہ تا دیر ان کا سایہ سلامت فرمائے۔ آپ حضرات جو ان کے ساتھی ہیں، معاون ہیں، رفقاء کرام ہیں، اللہ آپ سب کو بھی دین و دنیا کی بے تحاشا نعمت عطا فرمائے۔ ابھی آپ مجھ سے پہلے میرے برادر محترم، جماعت کے ممتاز عالم دین، یہ صرف شاعر نہیں ہیں، بہت بڑے عالم دین بھی ہیں، ہماری بہت بڑی درسگاہ جامعہ سلفیہ کے فاضل ہیں، حضرت مولانا تاج الدین شاکر صاحب حفظہ اللہ تعالی، اپنے منظوم انداز میں اور نثر کے انداز میں بھی اللہ اور رسول کی پاکیزہ باتیں آپ تک پہنچا رہے تھے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ جس جذبے کے ساتھ سن رہے تھے، اللہ آپ کو بھی اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ میری باتوں کے بعد، تقسیم انعامات کے بعد، ہماری جماعت کے ممتاز خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری عبد الرحیم کلیم صاحب حافظہ اللہ تعالی بہت تفصیلی، ایمان افروز آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ اللہ انہیں بھی صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ یقیناً آپ کے بھتیجے میرے بیٹے ڈاکٹر سید اسامہ بخاری بھی تشریف فرما ہے۔ حضرت مولانا عبد الرحیم حامد صاحب نے بڑا اصرار فرمایا کہ وہ بھی آپ کے سامنے خطاب کرتے، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر انہوں نے قربانی دی۔ حضرت مولانا محمد حنیف صاحب جو ہمارے ذریعہ ناظم اعلیٰ ہے، ان کا بھی احسار ہے، تو میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 15-20 منٹ میں اپنی باتوں کو ختم کر دوں۔ بھائی شکیل صاحب 60 منٹاں دے ڈگ پے دس، چلو چلو جی، ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہو، ماشاءاللہ۔
ہمت ہے آپ کے اندر انشاءاللہ؟ اگر یہ سلسلہ فجر تک جاری رہے تو آپ کے اندر ہے انشاءاللہ حوصلہ؟ گھبرانا نہیں، انشاءاللہ میں آپ کو واقعتاً بہت جلد چھوڑوں گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہم بیان کریں اسے قبول فرمائے، جو آپ سنیں اللہ اسے بھی قبول فرمائے، اور جو ہم سن لیں بیان کر لیں اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ یہ درسگاہ کی تقریب ہے، ایک دینی مدرسے کا پروگرام ہے، اور ہماری ساری تعلیم کا مرکز و محور اللہ کا قرآن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، تو اس لیے میں نے اسی مناسبت سے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء میں سے ایک آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن، ان ھذا، مل کے بولیں، بے شک یہ قرآن، یہ کیا ہے؟ یہدی للتی ہی اقوم، یہ ہادی ہے، یہ ہدایت دینے والا، یہ رہنما ہے، رہبر ہے، راہ دکھانے والا۔ قرآن اللہ اس کے بارے میں خود فرما رہے ہیں۔ اب میرے اللہ کے فرمان سے بڑی بات کس کی ہے؟ قرآن کا تعارف میرا اللہ خود کروا رہا ہے، اور کیا فرما رہا ہے؟ انا، بے شک، اس بات میں کوئی شک ہی نہیں، یہ بات بالکل حقیقت پر مبنی ہے، یہ بات بالکل سچی ہے۔ میں قربان جاؤں اللہ میرا یہ تمہید نہ بھی باندھتا ہو، اگر اللہ یہ نہ بھی فرماتا انا، کہ بے شک کوئی شک نہیں اس میں، تو تب بھی ہمارا اللہ کی بات پر یقین کرنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اسی کا نام ایمان ہے۔ اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اس کائنات میں سب سے بڑھ کر سچ بولنے والا ہے تو میرا اللہ ہے، میرے اللہ سے بڑھ کر سچی بات کسی اور کی ہو نہیں سکتی۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، کون ہے میرے اللہ سے سچی بات کرنے والا بڑھ کر؟ اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑے صادق اور سچے کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ میرا اللہ فرما رہا ہے انا، ہمیں یقین دلانے کے لیے، ہمیں یقین دلانے کے لیے یہ کہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ ہمیں متوجہ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، کہ میرے بندے یقین لے آئیں، ان کا پختہ ایمان آ جائے اس بات پر کہ یہ قرآن رہنما ہے، یہ قرآن، مل کے بولیں، ذرا زور سے بولیں، یہ سارا سلسلہ مولانا کا کیوں ہے؟ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ آپ نے زندگی کا سفر طے کرنا ہے۔ ابھی ہمارے بیٹے، بچے، بیٹیاں، بچیاں چھوٹی ہیں، ان کی زندگی کا سفر ہے۔ کسی کو اللہ 60 سال عمر دے گا، کسی کو 70 سال، کسی کو 100 سال۔ زندگی کے اس طویل سفر میں خوشی بھی آتی ہے اور غمی بھی آتی ہے، دکھ بھی آتا ہے، سکھ بھی آتا ہے۔ کبھی انسان تندرست ہوتا ہے، کبھی انسان بیمار ہوتا ہے، کبھی انسان قرضوں کے بوجھ کے نیچے دب جاتا ہے، کبھی انسان زندگی کی ترقی، اقتصادی طور پہ ترقی حاصل کر رہا ہے، کبھی انسان کامیاب ہو رہا ہے، پاس ہو رہا ہے، اچھے نمبر لے رہا ہے، کبھی انسان کسی آفت کا شکار ہو جاتا ہے، امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے، فیل ہو جاتا ہے، کبھی خاندان کے اندر انسان خوشیاں سمیٹ رہا ہوتا ہے، کبھی انسان وہاں سے دکھ اٹھا رہا ہوتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، دکانیں بنانا پڑتی ہیں، کاروبار کرنا پڑتا ہے، ملازمت کرنا پڑتی ہے، ایک طویل سفر ہے زندگی کا۔ تو اس زندگی کے سفر میں ہمارا رہنما کون ہے، ہمارا رہبر کون ہے، ہمیں راہ دکھانے والا کون ہے، کہ ہم نے خوشی کیسے منانی ہے، ہم نے اگر غم آ جائے تو اس کو ہم نے ان گھڑیوں کو کیسے گزارنا ہے، والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، بحیثیت والدین اولاد کے ساتھ، بحیثیت اولاد والدین کے ساتھ، پڑوسی کا پڑوسی کے ساتھ، ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ حکمران ہے تو عوام کے ساتھ، عوام ہے تو حکمرانوں کے ساتھ، قاضی جج ہے تو آنے والے جو دونوں فریق ہیں ان کے ساتھ،
ان دونوں فریقوں میں اگر ہم مدعی ہیں تو تب، مدعا علیہ ہیں تو تب ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے، یہ ساری رہنمائی اللہ فرماتے ان ھذا القرآن یہدی۔ کوئی شک نہیں ہے زندگی کے ہر موڑ پر تمہارا ہادی، اس کا نام قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ یہ تمہیں بتائے گا، یہ تمہارا ہادی، یہ تمہارا رہبر۔ اللہ اکبر۔ صحیح ابن حبان کے اندر یہ حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تم میں اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، انی تارک فیکم کتاب اللہ، میں تمہیں اللہ کی یہ کتاب دے کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ هو حبل اللہ، اور کتاب اللہ حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی کا نام ہے، اللہ کی رسی کا نام ہے۔ کبھی آپ جائیں نا ان علاقوں میں جو پہاڑی علاقے ہیں اور وہاں پر بعض اوقات ندی نالے ہوتے ہیں، پل نہیں ہوتے، اور ادھر سے ادھر آنے والے، ادھر سے ادھر جانے والے، بچے سکول جانے والے، واپس گھروں میں پلٹنے والے، وہ بعض اوقات پتہ کیسے جاتے ہیں؟ وہ ایک رسہ باندھ دیتے ہیں اور رسے کو ہاتھ ڈال کر اور نیچے کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی وہ کشتی بنا کے چھوڑ دیتے ہیں، وہ رسے کو ہاتھ ڈال کے اپنا سفر کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہوا حبل اللہ، یہ قرآن اللہ کے رسے کا نام ہے، اور اللہ کا رسہ کتنا مضبوط ہے اندازہ لگائیں۔ فرمایا طرفو بأیدیکم و طرفو بید اللہ، اس رسے کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہوتا ہے اور دوسرا کنارہ اور سرا اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اور اللہ کے ہاتھ میں کیسے، اور اللہ کا ہاتھ کیسے، میرا اللہ ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ بس نبی پاک نے فرمایا ہم ایمان لے آئے تو فرمایا اب گویا قرآن یہ اللہ کا ایسا بھیجا ہوا رہنما ہے، گویا اللہ خود رہنما ہے، اللہ کا سہارا مل جاتا ہے قرآن والوں کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث صحیح ابن حبان کے اندر ہی مروی فرمایا قرآن پاک کے بارے میں، جو قرآن والے بن جاتے ہیں، اہل القرآن ہم اہل اللہ، جو قرآن والے بن جاتے ہیں وہ اہل اللہ بن جاتے ہیں۔ کیا بن جاتے ہیں؟ مولا یونس صاحب تو یہ تھے بیٹھے لوگ کے ادھر آؤ کرسی دھوتے، قرآن والے اہل اللہ ہیں۔ اور آگے فرمایا وَخَاصَّتُهُ، اس لفظ پہ غور کیجئے، فرمایا جو قرآن والے ہیں یہ اہل اللہ ہیں، مگر وَخَاصَّتُهُ اللہ کے خاص الخاص ہیں۔ میرا خیال تھوڑی توجہ نہیں ہے تو انہوں سمجھ بھی نہیں آن رہی، تو انہوں آدھی تھا جو علماء چوندے پہ نا سن کے حدیثاں تے ترجمہ، انہوں تو خیر ترجمہ پہلے ہی آنا ہے، اس واسطے میں جیسے عربی پڑھتا ہوں وہ جونگتے ہیں، آپ ترجمہ سنیں اور اپنی اس بات کو سمجھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قرآن والے یہ اللہ والے ہیں، کون ہیں؟ مل کے بول لیں، یہ سبق یاد کر لیں اگلے سال تک کے لیے۔ اور اللہ والے بھی کیسے؟ وہ خاصت ہو، اللہ کے خاص الخاص ہیں، اللہ کو ان سے خاص پیار ہے، انہوں نے اللہ کا سہارا پکڑا ہوا ہے۔ قرآن اللہ کی کلام کا نام ہے، صفت من صفات اللہ، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے قرآن، یہ غیر اللہ نہیں ہے قرآن، یہ قرآن غیر اللہ نہیں ہے، یہ قرآن من دون اللہ نہیں ہے، قرآن ما سوى اللہ نہیں ہے، قرآن خلق اللہ نہیں ہے، قرآن کلام اللہ، قرآن صفت من صفات اللہ۔ قرآن کا سہارا پکڑنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کا سہارا پکڑ لیا۔ قرآن کو رہنما بنانے کا معنی یہ کہ ہم نے اللہ کو رہنما بنا لیا، ہم نے اللہ کا سہارا پکڑا۔ اور اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقى لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔
جو اللہ کا سہارا پکڑ لیتا ہے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، وہ بڑے مضبوط سہارے کو پکڑ لیتا ہے۔ اللہ نے پھر اس پہ اکتفا نہیں کیا، آگے فرمایا لا انفصام لها، وہ اتنا مضبوط ہے کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، ہاتھ سے چھوٹنے والا نہیں ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی، یہ قرآن ہادی، یہ قرآن ہادی، اس کو اپنے دل دماغ میں نقش کر لیں، قرآن رہنما۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا۔ جنات نے، آپ تو روزانہ مولانا عبدالرحیم صاحب سے قرآن سنتے روزانہ، لیکن جنات نے نبی پاک سے روزانہ قرآن ابھی نہیں سنا تھا، زندگی میں ایک بار سنا، پہلی بار سنا، اور قرآن کو توجہ سے سننے کا نتیجہ کیا نکلا کہ جنات جو مشرک تھے، قرآن سننے سے پہلے کافر تھے، غیر مسلم تھے، قرآن سے ناآشنا تھے، ایمان سے بے خبر تھے، ایک بار قرآن کی تلاوت سن کر اس نتیجے پہ پہنچ گئے۔ اللہ خود بیان کر رہا ہے فقالوا، انہوں نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، عجیب قرآن ہے، یہدی الی الرشد، اور یہ قرآن ہادی ہے، یہ قرآن ہادی، مل کے بولیں ہادی۔ جنات کہہ رہے ہیں وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ۔ جن کی تقریر سنی آپ نے؟ جی بالکل۔ مولانا عبدالرحیم صاحب کی تقریر آپ نے بہت سنی، مولانا ظفر اقبال صاحب کو بھی آپ نے بہت سنا، مولانا تاج الدین شاکر صاحب کو آپ نے بہت سنا، ضیاء اللہ بخاری کو بھی آپ نے کئی بار سنا، شاہ صاحب نے بھی سنا، لیکن میرا خیال توڑے جو نا کسی نے جن دی تقریر نہیں سنی، کہ سنی جے جنہیں سنی ہاتھ کھڑا کر، اس نہیں سنی، بلاواں کسے جنہوں تنہوں تقریر سناوے۔ اللہ نے قرآن سے جن دی تقریر بیان کی تھی، جن نے تقریر کی آ کر، جن نے نبی پاک کا شاگرد جن، جنات میں اللہ قرآن میں بیان کر رہا وَأَنَّ مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، ساڑھے چ نیک بھی نے ساڑھے بد بھی نے، وَأَنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، ساڑھے مسلمان بھی نے۔ یہ تو پتہ چلتا ہے بعض جنات صحابہ بھی سن، بعض جنات نبی پاک کو جنہوں نے دیکھا وہ صحابی، نبی پاک سے براہ راست جنہوں نے قرآن سنا، اور وہ نبی پاک کا شاگرد، نبی پاک کا تلمیذ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھنے والا، وہ جن اتنا نبی پاک سے قرآن سن کر اتنا علم حاصل کر لیتا ہے کہ وہ آ کر اپنی جنات کی قوم کو تقریر سناتا ہے، اور اللہ کو اس مبلغ اور خطیب جن جو نبی پاک کا شاگرد ہے اس کی تقریر اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ اس کی تقریر کو جنات کے علاقے سے اٹھا کر عرش عظیم پہ لے جا کر خود اپنی زبان مبارک سے دہرا کر اسے کلام الہی کا درجہ عطا فرما کر قرآن کا حصہ بنا کے نازل فرما دیتا ہے۔
اور آج بخاری قرآن کی روشنی میں جن کی تقریر آپ کو سنا رہا ہے. ذرا سنیے جن کیسے تقریر کرتا ہے. جن تقریر پہلی کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ فَقَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ. جن نے پہلی تقریر کی اور جو اس کے سامنے جنات کھڑے تھے نا، علماء سے پوچھ لو، ان میں سے ابھی کوئی بھی مسلمان نہیں تھا. کوئی بھی مسلمان، بلکہ کیا تھے؟ کافر تھے، مشرک تھے. مگر نبی پاک سے جو سیکھ کر آیا نا کہ تقریر کیسے کرنی ہے، اس جن کی تقریر شروع کہاں سے ہوئی؟ اسی مدرسے میں فارغ ہو کے جائیے تو جو آندے ہی پھٹے جہاں توڑ دینے سے لا 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 دے. یہ تقریریں نہیں ہیں میرے بھائی، میں ہمیشہ سمجھاتا ہوں تقریریں وہی اسی انداز پہ کرو جو انداز رسول اللہ کا انداز تھا، جو انبیاء کا اسلوب تھا، جو اللہ نے ہمیں سکھایا ہے. جن کی تقریر یہ ہے، یا قومنا، اے ہماری قوم، اے ہماری مشرکانو اپنی قوم کہتا ہے. تے جے وہ جن ہوتا نا اس دور چ تے کردا ہے جو تقریر تے سویرے سوشل میڈیا سارا بھریا ہونا سی، اور جن نے مشرکانو آدھی قوم کہتا ہے. یہ کچھ ہونا سی نا، مولانا تماشا بنایا تسی. تمہیں پتا تم کن کا کام کر رہے ہو، یا شعوری طور پر یا لا شعوری طور پر، دونوں چیزیں عیب ہیں. مسلمان اور مومن بصیرت والا ہوتا ہے، وہ بے شعور نہیں ہوتا. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن زندگی ٹامک ٹوئیاں مار کے نہیں گزارتا. قرآن اس کا ہادی ہوتا ہے، وہ پورے یقین اور ایمان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. قرآن اللہ کے نور کا نام ہے. قرآن اللہ کے نور کا نام. مل کے بولے، یہ روشنی ہے، اس میں اندھیرے کہاں سے، ٹامک ٹوئیاں کہاں سے. اور اگر تم شعوری طور پہ ایسی حرکتیں کرتے تو یہ اس سے بھی بڑا عیب ہے. میں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، میں انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی. مسجدوں میں، مدارس میں کام دوسروں کا کر رہے ہو. پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہے ہو، پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش کر رہے ہو، پاک فوج کو تم کمزور کرنا چاہتے ہو. انشاءاللہ الرحمن ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. کہہ دو انشاءاللہ. ہم ایسے ناپسندیدہ افراد، فتنہ پرداز، ہم ان کو سمجھائیں گے، ان کے لیے دعائیں بھی کریں گے ہدایت کی. اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور انشاءاللہ ہم ان کا ہاتھ روکیں گے. نبی پاک نے فرمایا اگر کوئی کشتی میں سوراخ کرے تو جو سمجھدار ان کا فرض ہے کہ ان کا ہاتھ روکیں. نتیجہ یہ نکلے نجو جمیعاً، سب نجات پا جائیں گے. اگر تماشا دیکھنے والے بن گئے ہلاکو جمیعاً، وہ سب ہلاک ہو جائیں. ہم اس ملک کی نو کو نہیں انشاءاللہ خطرہ لاحق ہونے دیں گے. پاکستان قیامت تک پائندہ اور زندہ رہے گا. پاکستان، پاک فوج، انشاءاللہ الرحمن اس قوم کو ہم نے متحد رکھنا ہے. کہہ دیں انشاءاللہ. میں اس واسطے مولانا عبدالرحیم صاحب سارے دوستوں نے کرنا یار ساڑھا ساتھ دوس. ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں، نہ ہم نے کوئی ووٹ آپ سے مانگنے آنا، نہ ہم نے چندہ مانگنے آنا. ہم آپ سے کیا بھیک مانگ رہے ہیں؟ اس ملک کے دفاع کے لیے، اس ملک کی سلامتی کے لیے، اس امت کے اتحاد کے لیے. اور ہم علماء کو تماشا دیکھنے والا نہیں بنائیں گے، رہنما بنا کے چھوڑیں گے. آپ رہنما ہیں اس قوم کے، آپ روحانی باپ ہیں، معلم ہیں، رہبر ہیں. آپ نے انشاءاللہ رہبری کا فریضہ انجام دینا ہے. قرآن آپ کے پاس ہے، نبی پاک کا فرمان آپ کے پاس.
تو میں عرض کر رہا ہوں جن نے کیا کہا یا قومنا اے ہماری مل کے بولیں پتہ چلیا کہ اللہ دے دین واسطے تے تبلیغ واسطے اجے کلمہ نام ہی پڑھیا ہوئے تے انہوں نے اپنی قوم اچھی بولو ذرا زور دی بولو تے بریلویاں بھراواں کلمہ پڑھیا کہ نہیں پڑھیا دیوبندیاں نے ہوراں دا میں نہ ہی لیندا کہ ہور مسیتوں نے باہر کٹ دے ماحول ایسا بناتا ہے نا اللہ نے ہدایت عطا فرمائے کبھی کہتے ہیں یہ ہو گیا میں چھوڑیے میں کہتا ہوں آگے بڑھتے ہیں ان ھذا القرآن جن نے کیا کہا یہدی ہم وہ قرآن سن کر آئے ہیں یہدی جو ہادی ہے جو قرآن مل کے بولے قرآن رہنما قرآن ہادی قرآن ہمارا رہبر اللہ اکبر اور جن نے کہا الی طریق مستقیم یہ ہمیں طریق مستقیم دکھاتا ہے استقامت والا سیدھا راستہ جو بالکل کامیابیوں کا راستہ اور وہ کامیابیوں کا راستہ کیا ہے جو اخلاص پر مبنی انسان ہوتا ہے نا اخلاص پر مبنی اللہ کی قسم اگر سینے میں دل میں ایک ذرے کے برابر انسان کے اخلاص پیدا ہو جائے نا تو اللہ اس بندے کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا ایک ذرہ اپنے اندر اخلاص کا پیدا کر اللہ اکبر کیا اللہ فرما رہے ہیں صراط مستقیم کیا ہے جس کا ہادی قرآن ہے فرمایا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دین القیمہ ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اے میرے حبیب مکرم اے میرے نبی معظم اے میرے محمد اکرم سب مل کر بولے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب اعلان فرما دے مجھے صراط مستقیم پر چلانے والا میرا رب ہے اور صراط مستقیم اسی راستے کا نام ہے جو راستہ میرے دادا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تھا اور وہ راستہ یہ تھا کہ میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا یہ سب کچھ اللہ کے لیے یہ سب کچھ مل کے بولے ہماری جنگ اللہ کے لیے ہمارا امن ہماری سلو اچھی بولو ہماری تقریریں ہمارے واعظ ہماری تدریس ہماری تعلیم ہماری مسجدیں ہماری نمازیں یہ سب کچھ اللہ کے لیے لا شریک لا جس کا کوئی شریک نہیں ہے تو میرے بھائیوں یہ قرآن ہمیں اس منزل پہ لے آتا ہے جب بندہ اس منزل پر فائز ہو جاتا ہے تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہم نے فتح المجید مدینہ یونیورسٹی میں پڑھی عقیدے کی کتاب کے طور پر اس میں اللہ کی محبت کی بات ہم نے جب پڑھی تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ علماء کے ساتھ علماء کی میٹنگ تھی حج کے موقع پر اس میں وہ بھی شریک تھے اور سب سے چھوٹی عمر بھی حضرت جنید بغدادی کی تھی 18 سال کی عمر کتنی عمر 18 سال کی عمر تھی حضرت امام جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی اور جب کانفرنس کا آغاز ہوا نا تو ناظم سٹیج کہہ لیں انہوں نے کہا ما عندک یا عراقی سب سے پہلے چھوٹی عمر والے سے پوچھ لیں تاکہ پھر بڑے آخر میں آئیں تو سب سے پہلے نوجوان سے پوچھو کہا عراقی بغداد سے آنے والے جنید بغدادی تم کیا کہتے ہو اس مسئلے میں تو جنید بغدادی نے جب سب سے پہلے اپنا نام سنا تو پہلے تو سر جھکایا وہاں میں نے کتاب میں پڑھا اس کا ترجمہ کر رہا ہوں
کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار کی. پھر جب آپ نے سر اٹھایا، چہرہ اٹھایا تو آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور زبان سے کہہ رہے تھے عبد ذاہب عن نفسہ متصل بذکر ربہ، عبد ذاہب عن نفسہ متصل بذکر ربہ ناظر الیہ بقلبہ احرق قلبہ انوار حیبتہ وصفا شرابہ من کأس مودتہ وانکشف له الحیاء من استار غیبہ وإن تحرک فباللہ وإن سکن فمع اللہ وإن نطق فعن اللہ فهو للہ وباللہ ومع اللہ. جب خاموشی اختیار کی تو سب نے ہتھیار پھینک دیے. کہا جنید کی اس گفتگو کے بعد ہمارے پاس کہنے کو کچھ باقی نہیں بچا. یہ منزل تھی جس منزل پہ ہمیں قرآن لے کے جاتا ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے عبد ذاہب عن نفسہ. بندہ اخلاص میں اتنا آگے بڑھ جائے کہ اللہ کی محبت میں فنا ہو جائے. سب کچھ کس کے لیے؟ مل کے بولیں، ذرا زور سے بولیں. سوچ کا معیار بدل جاتا ہے، زندگی کا رہنے سہنے کا طور طریقہ بدل جاتا ہے. توجہ فرمائیں. ہم بھی سوتے ہیں، غیر مسلم بھی سوتا ہے. ہم بھی کھانا کھاتے ہیں، غیر مسلم بھی کھانا کھاتا ہے. ہم بھی اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، غیر مسلم بھی تعلیم دیتا ہے، تربیت کرتا ہے. لیکن سوچ کا فرق ہوتا ہے. توجہ سے سننا، سوچ کا فکر کا فرق ہوتا ہے. ہم جو اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، تربیت دیتے ہیں تو اللہ کی عبادت سمجھ کر، وہ اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، تربیت کرتے ہیں زندگی کی روٹین، معمول اور عادت سمجھ کر. یہ سوچ کا فرق ہے. ہم کھانا اس لیے کھاتے ہیں کہ اللہ نے زندگی بچانے کا ہمیں حکم دیا ہے، تو ہمارا کھانا کھانا بھی اللہ کی عبادت ہے. سوتے ہیں اپنی صحت کو ٹھیک رکھنے کے لیے، اور صحت کو ٹھیک رکھنا اللہ کا حکم ہے. چنانچہ ہمارا سونا بھی اللہ کی، مل کے بولیں، اللہ کی عبادت ہے. تو قرآن اس طرح رہنمائی کرتا ہے. والدین کی خدمت اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اللہ نے ہمیں بتایا کہ آپ نے والدین کے ساتھ، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ رہنمائی کون کر رہا ہے کہ والدین کے ساتھ اس انداز سے پیش آنا ہے کہ دیکھنے والے تمہارے رویے کو دیکھ کر کہیں، تمہارے اخلاق کو دیکھ کے کہیں، تمہارے معمول کو دیکھ کے کہیں کہ کتنا اس میں حسن ہے، کتنی اس میں خوبصورتی ہے، کتنا اچھا انسان ہے. انہیں اف تک نہ کہنا، انہیں کبھی جھڑکنا بھی نہیں ہے. جب بھی ان سے بات کرنی ہے تو پوری ان کی بزرگی کو ملحوظ رکھ کر بات کرنی. الحاظ القیاس تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ خود فرما رہا ہے یہدی للتی اقوم. رہنمائی کیسی کرتا ہے؟ اقوم. کیسی رہنمائی؟ مل کے بولیں، اقوم. کیسی رہنمائی؟ اقوم. یہ افعل تفضیل ہے، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے. ایسا راستہ
جو کامیابی کے لحاظ سے سپرلیٹو ڈگری رکھتا ہے. قرآن ایچ پیچ نہیں تمہیں پریشان کرنے والا راستہ نہیں دکھاتا، وہ راستہ دکھاتا ہے کہ جس راستے پہ چل کر انسان کے دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے، راحت محسوس ہوتی ہے، دل میں زندگی محسوس ہوتی ہے. دل کے اندر تردد، تذبذب، شک و شبہ، انقباض، کینہ، بغض، یہ سب بیماریاں ہیں. یہ سب مل کے بولیے توجہ ہے کہ تھک گئے ہیں؟ کنی دیر ہوگی میری تقریر نو پیشکیل 5 منٹ مولانا تاج الدین صاحب نے فرمایا 5 منٹ تو میں گل موڑ نہیں سکتا. میں بسم اللہ شروع کرنا دوبارہ پھر پہلے تو ہی. اللہ سلامت رکھے، اللہ آپ کی محبت قبول فرمائے. ساندے والو اللہ قسم یہ آپ کا پیار ہے. اور مولانا عبدالرحیم صاحب کی جو خوشبودار شخصیت ہے میرے بھائی کی اتنی مجھے پیاری اور محبوب ہے کہ میں اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. مجھے آج ہی ٹیلی فون کیا ہے. ماشاءاللہ دیکھیے یعنی آپ کی محبت عجیب ہے. میرا ڈرائیور چھٹی پہ تو میں آج پہلے خود گاڑی لے کے نکلا. اسامہ صاحب نے میڈیا کی سوشل میڈیا پہ دیکھا تھا آپ کا اشتہار تو مجھے فون کیا کہ نہیں ممی نال ہی جانا. اللہ مصروف آدمی تو وہ خود چل کے آئے میرے ساتھ. یہ آپ کی کشش ہے، محبت ہے، آپ کا پیار ہے. اللہ سب کو سلامت رکھے. تو میں عرض کر رہا تھا قرآن کیسی رہنمائی کرتا ہے کہ دل کے اندر نہ انقباض رہنے دیتا ہے نہ کوئی شک رہنے دیتا ہے. جب بندہ قرآن کے مطابق عمل کرتا ہے نا، آپ ذرا تجربہ کر کے دیکھیے، تجربہ کر کے دیکھیے، قرآن کی کسی بات پہ عمل کر کے دیکھیں، آپ کو دل میں سکون محسوس ہوگا، دل میں اطمینان محسوس ہوگا. یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، یہ قرآن خود فرما رہا ہے. سناؤں اللہ دا قرآن، اللہ دا قرآن کی بیان کر رہا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللہ فرماتے ہیں جو ایمان والے ہیں، جو قرآن پہ عمل کرنے والے ہیں، قرآن پر عمل کرنے والے ایمان والے جب قرآن پر عمل کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے سینے کو شفا سے بھر دیتے ہیں. شفا ورحمت، رحمت سے بھر دیتے ہیں. سراپا رحمت، سر سے لے کے پاؤں تک اللہ ان کو نعمتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے. اللہ ان کو نعمتوں سے، آنکھوں کی بینائی، زبان کی قوت گویائی، اور میں کہتا ہوں روحانی اللہ اس قرآن کی برکت سے ان کی جسمانی کمزوریاں بھی دور کر دیتا ہے. روحانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ اللہ جسمانی امراض بھی دور کر دیتا ہے. جو شیخ خطابت میں نہیں کہہ رہا، بڑا مشہور واقعہ صحابہ کرام کا رضوان اللہ علیہ مجمعین. کسی بستی کے پاس سے گزرے، بستی والے اخلاق میں پست تھے، عرب کے دستور بھی تھا لیکن اس کو بھی پس پوچھ ڈال دیا، کھانا نہیں پیش کی. تھوڑی سی دیر گزری، ان کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا. بچھو سمجھتے ہیں نا؟ جی کی کہتے ہیں بچھو پنجابی میں؟ ٹھوئے نے اس کو ڈس لیا. اب چیخے مار رہا ہے، کوئی دوائی نہیں لبن رہی، کوئی حکیم نہیں لبن رہا. کسی نے کہا کہ وہ جو آئے ہیں نا مسافر، ان سے جا کے پوچھئے شاید ان میں سے کسی کے پاس کوئی دوا ہو. آئے صحابہ کے پاس، ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، علاج ہے؟ اور صحابی نے کہا جی ہے. کہا جی پھر کر دیجئے. کہا علاج میں کروں گا، اللہ شفا بھی عطا کر دے گا، لیکن میں اس کا معاوضہ لوں گا. کہا جی کتنا معاوضہ؟
کنیاں بکریاں 40 بکریاں تو ساڑھے دور چ کوئی مولوی منگے 40 بکریاں کی تقریر دے دم تو دم ہوندا تسی تقریر 40 بکریاں نہیں دیندے مسافر تھے ہاں جی تو اسی کہتے اتنے بیٹھے ساندے تسی مسافر نہیں جی پتوں کی تو آئے اور اسی بھائی بکریاں نہیں منگنیاں میں ویسے تو کہنا اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ بکریاں آسمانہ تو ہی دویس وہی چنگی ہوندی ہیں اللہ بے نیاز ہی رکھے توجہ فرمائیے تو صحابہ نے کہا جی ہم تو لیں گے بکریاں پھر دم کریں گے ان پیسے دے کے بندہ دم کراوے تو اثر تو ہوتا ہے نا مفتی نا دم کریے تو لوگوں کو اثر بھی نہیں ہوتا جڑا حکیم چنگی مہنگی دوائی دے کہ ہاں ٹھیک ہے بس ہمارے ایک حکیم صاحب تھے فوت ہو گئے سہیوال میں شاہی مغلیہ دعا خانہ ان کا دعا خانے کا نام تھا تو علامہ سیالوی صاحب ہوتے تھے سینٹ کے ممبر جماعت اہل سنت سے ان کا تعلق تھا تو وہ سہیوال آئے تو انہوں نے کہا کوئی اتنے بڑا حکیم نہیں گا انہوں نے کہا جی ہے نے انہوں نے کہا جی میں انہوں کو علاج کروانا ہے مجھے شوگر ہے انہوں نے بلا لیا ان کے ساتھ میرا بڑا دوست ان کے بیٹے میرے بڑے دوست تھے حکیم صاحب کے وہ بھی بیچارے فوت ہو گئے دونوں بھائی زاہد صاحب اور عابد صاحب اللہ اور سب کو غریق رحمت فرمائے تو حکیم صاحب آگے تو انہوں نے ان کو دوائی دی پڑیوں کی شکل میں انہوں نے پیر صاحب نے کیا بھی انہیں کہڑے پیسے لینے نے اخلاقی طور پہ پوچھ لیا انہوں نے کہا جی پیسے انہوں نے کہا ہاں جی انہوں نے کہا کنے اس دور جو انہوں نے کہا جی 5500 روپیہ بڑی پراؤنی 1990 کی بات سنا رہا انہوں نے کہا 5500 انہوں نے پہلے تھوڑے زمین نکل گئی انہوں نے کہا مذاق کرن ڈے وہ ہس پیسے انہوں نے کہا میں مذاق نہیں کرتا پیا حضرت اگر پیسے ہے گئے تو پڑیاں رکھ لو نہیں ہے گئے تو پڑیاں میں واپس کر دو یہ مذاق نہیں یہ دعائی ہے میری وہ خیر ان کو پیسے دینا پڑے ہوں 5500 روپئے بندے نے پڑی لئی ہوئے تو ویسے ہی آرام آ جاندے وہ 40 بکریاں دیتیاں جناب دم کروایا تو ٹھیک ہو گیا اسی ویلے بعد میں انہوں نے کہا ہو یار ہم نے بکریاں تو لے لی اس چیز کے عوض میں لیکن پتہ نہیں حلال بھی ہیں یا نہیں ہیں پہلے نبی پاک سے پوچھیں گے اگر اجازت مل گئی تو کھا لیں گے وگرنہ واپس کر جائیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا تو آپ نے کیا فرمایا آپ مسکرائے فرمایا میرا حق بنتا میں تھوڑا استاد ہوں اللہ کرے مولانا کے شاگرد بڑے بڑے افسر بنے کہہ دے آمین یہ بچے بڑے بڑے افسر بن جائیں ان کو پھر ہمیشہ مولانا کو یاد رکھنا چاہیے تو اساتذہ کا بڑا مقام ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو میں یہ عرض کر رہا تھا قرآن یہ شفا یہ رحمت روحانی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی یہدی للتی اقوم آپ قرآن کے بتائے ہوئے راستے کو اپنائیں گے تو اللہ ہمیں ہر تکلیف اور پریشانی اور ناکامی سے محفوظ رکھتا ہے اور آگے فرمایا وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ یہ قرآن جہاں ہادی ہے رہنما ہے وہاں قرآن خوشخبریاں بھی دیتا ہے بشارت دیتا ہے وہ خوشخبری کیا دیتا ہے یعنی وہ خبر دیتا ہے جو بندے کو خوش کر دیتی خوشخبری کا معنی سمجھتے ہیں نا آپ کہ وہ خبر دیتا ہے کہ جس کو سن کر بندے کا دل خوش ہو جاتا ہے اللہ ہمیں ایسی تقریریں کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کو سن کر لوگوں کے دل خوشی سے بھر جائیں نبی کریم علیہ السلام نے اپنے 2 شاگرد یمن میں بھیجے ایک کا نام تھا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے شاگرد کا نام تھا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کو بھیجا مقرر مبلغ استاد اور مدرس بنا کر اور انہیں تقریر کرنے کا طریقہ سکھایا قرآن سنانے کا طریقہ سکھایا سنا دوں پسند آئے گا تو نبی پاک نے فرمایا میں نہیں کہہ رہا آپ نے فرمایا یسرا ولا توسرا بشرا ولا تنفرا بیٹا تقریر اس انداز سے کرنا کہ سننے والوں کو سمجھ آئے کہ اللہ کا دین اسلام یہ مشکل دین نہیں ہے یہ آسان نظام زندگی ہے سوکھا سوکھا کر کے لوگوں نے دین سنایا جی اوکھا اوکھا بنا کے نہ کرے نال دسیا بشرا ولا تنفرا اپنی تقریروں میں اپنے واز میں
اپنے خطابات اور خطبات میں اس انداز سے دین کی باتیں سنانا کہ سننے والوں کے دل خوشی سے بھر جائیں، نفرت سے نہ بھر جائیں، بیزاری اور کدورت سے نہ بھر جائیں۔ تو فرمایا یبشر المؤمنین، یہ مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے۔ کیا خوشخبری دیتا ہے؟ اور کن مومنوں کو؟ الذین یعملون الصالحات، جو مومن قرآن کے بتا ہوئے صالح اعمال بجا لاتے، نیکیاں کرتے ہیں۔ کون سا عمل صالح عمل ہوتا ہے اللہ کے ہاں؟ جس کے اندر دو شرائط پائی جائیں۔ کتنی شرائط؟ دو۔ پہلی شرط اللہ نے قرآن میں بیان کی، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم خاص کر خالص کر کے عبادت تیری ہی کرتے ہیں۔ خالص، جس عمل میں خلوص ہو، جس عمل میں للہیت ہو۔ کیا ہو؟ للہیت ہو۔ جس عمل میں، جو عمل ہو لوجہ اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، اسے اخلاص کہتے ہیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے وہ عمل کرو اس طرح جس طرح عمل کیا تھا محمد الرسول اللہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، میرے آقا فرماتے ہیں نماز نیک عمل تب ہے، نماز پڑھو اللہ کے لیے اور پڑھو میرے طریقے کے مطابق۔ نماز عشاء پڑھی آپ نے؟ الحمدللہ۔ فرض کتنے پڑھے تھے؟ میں 2 پڑھے جی آج۔ بھلا کیوں پڑھے نے؟ کہ یہ بھی رسول اللہ نے پڑھے، آپ نے سفر میں 2 پڑھے، تو اس واسطے میں آج 2 پڑھے نے الحمدللہ، اتنے پڑھے نے آگے۔ لیکن آپ نے 4 پڑھے، اس لیے کہ جو مقیم ہے، نبی پاک نے فرمایا، میرے بھائیوں توجہ سے سنیں، اگر آپ مقیم ہوتے ہوئے 2 فرض پڑھتے تو اللہ نے آپ کی نماز قبول نہیں کرنی تھی۔ لیکن مجھے مسافر کو یہ اختیار تھا نبی پاک کی سنت کی وجہ سے۔ ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم فی السفر و یفطر و یقصر فی السفر و یتم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی حالت میں روزہ رکھ بھی لیتے تھے، چھوڑ بھی دیتے تھے۔ نماز کبھی قصر پڑھ لیتے تھے، کبھی پوری بھی پڑھ لیتے تھے۔ تو سفر میں نماز پوری پڑھ لینا یا قصر پڑھنا دونوں نبی پاک کی سنت ہے۔ لیکن مقیم ہوتے ہوئے نماز مل کے بول رہے، تو یہ ہمارا عمل تب صالح عمل ہے
جب دوسری شرط نبی پاک کی سنت کے نبی پاک کی سنت کے مطابق. ابھی ہم قرآن پڑھ رہے ہیں. اب قرآن کو کیسے پڑھنا چاہیے؟ نبی پاک کی اونچی بولو. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا کرو. ترتیل کیسی ہوتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیل ماں جی ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے خود بیان فرمائی کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ آیتن آیتن. نبی پاک ایک ایک آیت کر کے موتی پرو کے پڑھا کرتے تھے. موتی پرو کے پڑھنا یہ رسول اللہ کی سنت، یہ نبی پاک کا طریقہ. شبینے کے نام پر دوڑ یہ قرآن نہیں ہے. یہ انداز تلاوت نبی پاک کی سنت کے مطابق نہیں ہے. اس کو ٹھیک کیجئے، تھوڑا پڑھ لیں آپ. یہ کوئی ہمارے اوپر فرض نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک ہی رات میں پورا قرآن ختم کرنا. تو اس لیے نبی پاک کی سنت کے مطابق پڑھیے. تو میں عرض کر نبی پاک نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم. توڑے جو بہتر بندہ، عزت والا بندہ، سب تو اونچی شان والا بندہ ہوئے جا قرآن خود پہلے اندے علم نو حاصل کردا ہے تے پھر اگے اندے علم نو پھیلاندا ہے. یار کتنا خوش نصیب ہے مولانا عبد الرحیم صاحب. اللہ کی عمر میں ان علماء کی عمر برکت فرمائے. پہلے قرآن انہوں نے سیکھا. قاری تاج الدین شاکر، کیا نام ہے؟ قاری. اسامہ ماشاءاللہ انجینئر بھی ہے، ڈاکٹر پی ایچ ڈی ہے، لیکن ماشاءاللہ دادی دی دعاؤں دی برکت ہے پہلے حافظ قرآن بنے اور ایک سال جنہیں حفظ کیتا ہے. یہ جو حافظ اور قاری اور عالم کتنے خوش نصیب، پہلے قرآن سیکھتے ہیں پھر آگے قرآن کو سکھاتے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آمنہ کے لال نے فرمایا، عبداللہ کے چاند نے فرمایا، سیدہ فاطمہ الزہرا کے بابا جان نے فرمایا، حسنین کریمین کے نانا جان نے فرمایا، اور نبیوں کے سردار رسولوں کے امام خاتم الانبیاء نے فرمایا، حبیب کبریا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھنے والا اور قرآن سکھانے والا. الماہر بالقرآن، الماہر بالقرآن. ماشاءاللہ یار آپ خوش نصیب ہیں. میں نے بڑی بڑی مسجدیں دیکھی. الفت صاحب تسی ہمیشہ لوگ کے بہندے جی تے میری نگاہ تو لب لے ہے. اے بھائی شکیل دی وجہ تھی چھپے بیٹھے سی، اے تھوڑے انج ہوئے تو نظر آ گئی جی. الماہر بالقرآن ما سفرت الکرام البرارہ. کرسیاں کے لے آیا دو چار علماء واس پڑھنے کڑے کڑے نظر چاہنے انشاءاللہ میں دیکھنا شروع کرنا ہے. الماہر بالقرآن مع سفرت الکرام البرارہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن جو قرآن کے ماہر ہے، ہائے ہائے قرآن کے ماہر، حافظ امین صاحب انہاں دے استاد ساڑھے بزرگ، ان کے والد گرامی شیوخ الحدیث شیوخ القرآن علماء، فرمایا قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے جو معزز ترین اللہ کے سارے فرشتے معزز، مگر ان کے اندر بھی جو درجات ہیں، جو سب سے اعلیٰ درجے کے فرشتے، فرمائے گا اللہ یہ میرے قرآن کے جو ماہر ہیں انہیں اپنا جلوس بنا کر پروٹوکول بنا کر جنت میں چھوڑ کر آؤ. اگلی گل سنا دا کہ ادھار کرنا ہے، اگلے سال بھی یا میں کوئی سنانا آگے سارا ہی سننا جی. چلو اللہ اگلے سال اور سینہ کھول دے گا انشاءاللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ فرشتوں سے فرمایا گیا اس حاجی کو لے جاؤ، سخی کو لے جاؤ، فلاں کو لے جاؤ، یہ شہید ہے، یہ غازی ہے، یہ مجاہد ہے، یہ سپاہی ہے، یہ فوجی ہے، اور یہ میرا فلاں نیک بندہ ہے، اس کو اتنی جنت، اتنے محل، اتنے درجات عطا کرنا ہے. لیکن جب قاری قرآن اور حافظ قرآن کو فرشتے لے کے جائیں گے اللہ فرمائیں گے اس کی الاٹمنٹ کا فیصلہ یا نہیں جنت میں جا کے ہوگا. اور کیسے ہوگا؟
اقرا ورتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا والآخرہ، کما کنت ترتل فی الدنیا. فرما کہ جا میرے حافظ قرآن یہاں سے قرآن پڑھنا شروع کر اور جنت کے درجات چڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا، لیکن ترتیل کے ساتھ پڑھ، موتی پرو پرو کر. فرما جہاں جا کر ایسا ایسا موتی پرو پرو کر، رک رک کر وقفوں کے ساتھ قرآن پڑھ پڑھ کر تیری تلاوت جا کر آخری آیت ختم ہوگی، یہاں سے لے کر وہاں تک یہ ساری جنت تجھے الاٹ کر دی جائے. اللہ اکبر. یہ ہے وہ قرآن، یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات. قرآن پہ عمل بھی کرو، یہ ہے صالح عمل. اور ان کے لیے پھر بشارت جنت کیا دے رہا ہے؟ قرآن کیا دے رہا ہے؟ ان لہم اجرا کبیرا. اجرا مل کے بول لیں، اجرا کبیرا. بڑا اجر، بڑا اجر کیا ہے؟ جامع ترمذی میں روایت ہے، آخری حدیث سنا رہا ہوں، پھر انعامات تقسیم ہوں گے. والدین چکے موجود ہیں اس لیے میں سنانے لگا ہوں. اللہ حافظ قرآن کو جب جنت کی طرف بھیجے گا نا تو فرشتوں سے فرمایا گیا اس کے والدین کو بھی بلاؤ. والدین کو لایا جائے گا. پتہ نہیں وہ گناہ گار نے، خطا کار نے، مگر اپنے حافظ قرآن بیٹے کی برکت سے پتہ نہیں وہ نبینے دا کنا مول پینا ہے. جڑے نبینے بچے اسی نبینا سمجھ کے مدرسے سٹے سن، انہوں دا مول اتنے پتہ لگے گا جا کے حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے. اللہ فرمایا گیا اس کے والدین کو بلاؤ اور ان کو بھی اس جلوس میں شامل کر لو جو جلوس جنت کو جا رہا ہے. فرشتوں کا جلوس، حافظ قرآن اس کی قیادت کر رہا ہے. فرمایا اس کے والدین کو لاؤ جلوس میں، وہ لائے جاتے ہیں. اور آگے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جنت سے 2 تاج منگوا کر ان کے سروں پہ سجائے گا. 2 تاج، ایک بابا کے سر پر، ایک اماں کے سر پر. اور فرمایا وہ تاج بھی کیسے تاج ہوں گے؟ اللہ تاج دی شاکر دے ابا جان اماں جان ہوں، یہ تاج پہلے ہی نے، اللہ وہ تاج بھی پہناوے. اللہ ان کے والدین کو بھی، ہمارے والدین، اللہ ہمیں بھی یہ شرف اور سعادت نصیب فرمائے. نسل در نسل اللہ یہ سلسلے ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں جاری فرما دے. اللہ سارے علماء، سارے آپ بزرگ حضرات، میری مائیں بہنیں بیٹیاں، اللہ سب کو یہ فضیلت عطا فرمائے. قیامت کے دن نبی پاک نے فرمایا وہ تاج اتنے خوبصورت ہوں گے، اتنے چمکدار ہوں گے، اتنے روشن ہوں گے کہ ان کی روشنی اور چمک کے سامنے آسمان کا سورج بھی شرمائے گا. اتنی چمک والے. اللہ اللہ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. اللہ ہم سب کو اجر کبیر کا حامل قیامت کے دن بھی بنائے، اور دنیا کے اندر بھی اللہ ہمیں قرآن سے جو سچی محبت کرنے والے ان میں شامل فرما کر جو اجر ہے دنیا کا اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرمائے. ہم سب کے رزق میں اللہ برکتیں نازل فرمائے. جو تنگی ہے رزق کی اللہ دور فرمائے. جو قرضے ہیں اللہ ہمارے سب کے سروں سے اتار دے. وما ذلك علی اللہ بعزیز. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.